یہ ایک سوال ہے، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ یہ مسئلہ ویسے خواہ مخواہ یہ محل نزاع بن گیا ہے۔ جب یہ صورت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی کی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، الجھاؤ والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے محبت پیدا کرو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کدو سے مجھے گھن آتی تھی، میں نے کدو کبھی نہیں کھایا تھا۔ ایک دن میں اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا، کدو پکے ہوئے تھے، گوشت تھا۔ میرے نبی اس ہنڈیا سے نا کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ کہتے اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ پھر اس دن کے بعد انس کے گھر میں کوئی ہنڈیا ایسی نہیں بنی جس میں کدو نہ ہو، کسی دن بھی، جو کسی دن بھی۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کو نے کدو کھایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اونٹ ذبح کی ہے، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے۔ میرے پیغمبر نے گائے ذبح کی ہے، بیل ذبح کیا ہے، میرے پیغمبر نے بکرا اور چھترا اور دمبا ذبح کیا ہے، وہ موجود ہیں۔ جب وہ جانور موجود ہیں جن کو ذبح کرنا قربانی پر سنت ہے، تو پھر کٹے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ میرے نبی نے کٹا کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ چلو عرب کی سرزمین پہ بھینس نہیں تھی، وہ اسلام تو کائنات کے کناروں تک پہنچا تھا۔ میرے بھائیوں الجھن میں کیوں پڑتے ہو؟ سیدھی سادھی بات ہے، سنت کو تھامو، سنت کو۔ جب وہ جانور موجود ہیں جو اللہ کے نبی نے ذبح کیے، اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کیے، کہتے ہیں جی کٹے کا گوشت بڑا کرارا۔ بھائی سنت کو دیکھو، سارا سال کٹا کھاتے ہو، حلال ہے، کھو۔ لوگ کہتے ہیں جو حلال ہے تو قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حلال تو ہرن بھی ہے، ہرن حلال نہیں؟ اس کا گوشت اور لذیذ ہوتا ہے۔ جاؤ کوئی ایک مفتی لے کے آؤ جو کہتا ہو ہرن کی قربانی ہے۔ کیا اس کی شکل و شباہت بکرے جیسی نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی گائیں، بھینس کہتے ہیں گائے کی جنس میں سے۔ لغت کی کتابیں لیے پھرتے ہیں کہ لغت کہتی ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ گائیوں کی قسمیں ہیں، لیکن گائیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو بھینس تو نہیں کہتے، ان کو گائے ہی کہتے ہیں۔ سوچو نا ذرا، یہ بلیتی گائے ہیں، یہ دیسی گائے ہیں، یہ ساہیوال کی گائے ہیں، یہ فلاں گائے ہیں، وہ کہتے تو گائے ہی ہیں نا۔ بھینس بھینس ہے، گائے گائے، بھینس کی بھی قسمیں ہیں، لیکن وہ بھینس کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی بھینس کہلائیں گی، گائے کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی وہ گائے کہلائیں گی، ان کو بھینس نہیں کہا جائے گا۔ جو کہتے ہیں نا بھینس کٹے کی قربانی لگ جاتی، وہ یہ کہتے ہیں گائے کی ایک قسم ہے، نسل ہے، نئی نسل ہے۔ جو آج تک کسی نے دیکھا ہو کہ گائے اور بھینس کی جفتی ہوئی ہے، آج
تک نہیں ہوا ایسا. کیوں؟ اس کی نسل نہیں ہے. گایوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی آپس میں جفتی ہوتی ہے. بھینس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی ہوتی ہے. پھر نسل کیسے ہوگی؟ فطرت بھی جدا جدا ہے. گائے کی فطرت اور ہے, بھینس کی فطرت اور ہے. بھینس آبی جانور ہے, دریائی جانور ہے, پانیوں میں زیادہ پسند کرتا ہے پانی کو. گائے پانی سے بھاگتی ہے, پانی میں داخل نہیں ہوتی. ان کے دودھ میں فرق ہے, ان کے گھی میں فرق ہے, ان کی عادات جدا جدا ہے. کیسے کہتے ہیں یہ بھینس گائے کی قسم ہے؟ جو کہتے ہیں نا کٹے کی قربانی لگ جاتی, ان کے پاس صرف یہ جواز ہے کہ بھینس بھی ایک گائے کی قسم ہے. نہیں میرا بھائی, وہ اور قسم ہے, یہ اور ہے. جو سنت ہے, میرے نبی نے جن جانوروں کو ذبح کیا ہے, بس سنت سے محبت کرو, سنت کو تھامو, سنت کو. علیکم بسنتی, میرے نبی نے کہا وہ میری سنت پہ لازم پکڑو, سنت پر قائم ہو جاؤ. کیوں سنت کو چھوڑ کے بھاگتے ہو دائیں بائیں؟ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے سنت پر زندہ رکھے. قول قولی ھذا استغفر لی و لکم.